اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج الطالبین کتاب کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے کلاس کی مقصد۔ اور دوسری بات، بعض کتابیں خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی تقاریر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ دراصل ان لوگوں کے سامنے تقریر ہوئی تھی جو ان میں سے اکثر صحابہ یا صحابہ سے ملے ہوئے لوگ تھے۔ اس لیے حضور سے کہ اکثر جو خطابات ہیں وہ بڑی مختصر بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھی اس میں ایسے اصطلاح حضور استعمال کرتے ہیں جو اس کے سامعین سمجھتے تھے، کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کی ہوگی، اور وہ لوگ بھی ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ حضور کے ان خطبات کو جلدی سمجھنے والے تھے۔ اور اس وقت کی دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی خطبہ اگر بیٹھ کے پڑھے تو وہی بہتر ہے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ سننے کے عادی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں سوچا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک عادت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کتابوں کی طرف آپ کے متوجہ کروں۔ مضمون تزکیہ نفس کے متعلق تھا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اس لیے پاک کرنا کہ پاک خدا سے تعلق پاک ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہر چیز کو، راستے کو آسان کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں جو بیان ہوئی اس تعلق میں بھی خلفاء کرام نے مختلف اوقات میں جو بیان کیا اس کے متعلق بھی سوچتے ہیں، تو ہر راستہ کو آسان کرنے والی چیز محبت ہے۔ جتنی بھی کٹنگ مسئلہ ہو اس کو حل کرنے والی چیز اگر محبت ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، محبت نہ ہو تو حل نہیں ہو سکتا۔ کسی شرابی نے کہا تھا، یا کسی نے کہا تھا، بہرحال ایک دنیاوی خیال کے آدمی نے کہا تھا، ظالم تو نے پی ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ شراب کا مزہ کیا ہے۔ جس نے محبت کی شراب نہیں پی ہو اس کو پھر اس کا مزے کا پتہ نہیں ہوتا۔ کیرلا میں کوچن ایئرپورٹ میں کسٹمز آفیسر ایک احمدی تھے پہلے، اس کا نام حمید صاحب تھے۔ ان کے ایک ساتھی کا ایک لطیفہ ہے، بڑے مزیدار ہے، ویسے اس مضمون کو سمجھنے میں آسان ہے۔ ایک ساتھی تھا، وہ شرابی تھا، اور جب بھی شراب پیتا روتا تھا۔ اب اسے کوئی پوچھ لیتا کیوں رو رہا ہے، اور پھر مزید رو لیتا، تو کوئی بھی آ کے پوچھتا پھر رونا تیز ہو جاتا۔ آخر کوئی بھی اسے پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر حمید صاحب بڑے اچھے باوقار انسان تھے، اور ان کا رعب بھی تھا ہر آدمی پہ، ایک اچھے آفیسر تھے۔ تو ان کو سب نے کہا آپ ذرا ان سے پوچھ لیں کیا بات ہے، شراب پیے گا روتا رہتا ہے، وہ بھی آفیسر ہے۔ تو پھر پوچھا کیوں روتے آپ، تو اس نے کہا، پھر رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کچھ اپنا رعب دکھاتے ہوئے کہ جو بات ہے بتا دو، ہم بھی روئے تمہارے لیے۔ تو نے کہا میرا باپ مسلمان تھا بندہ، میرا والد صاحب ایک مولوی تھے، پکے کٹر مولوی تھے، انہوں نے کبھی شراب نہیں پیا، اور جب بھی میں پیتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کا اس کا مزہ نہیں ملا، بیچارہ کبھی زندگی میں اس کا مزہ نہیں ملا، اس لیے میں اس دکھ میں رو رہا ہوں۔ اس کا بالکل الٹ اثر ہے جو محبت کا، اصل محبت کا مزہ جس کو نہیں ملتا، اسے ہم یہی کہیں گے کہ تجھے مزہ کیا پتہ ہے شراب کا، انہیں پی ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں محبت کی اتنی تفصیلیں
کی ہے آپ نے کہ اس کی تمام کنون تک پہنچ گئے. وہ بھی عموماً ایک خدا کی محبت کے لیے ہم تو کہتے ہیں، لیکن مسیح علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بطور نمونہ پیش کر دیا کہ خدا کی محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. اور وہ بھی محبت میں اس رنگ میں پیش کیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو اگر انسان پڑھے تو خود بخود پریکٹیکل کچھ نہیں کرنے پڑتا، خود بخود خدا سے محبت پیدا ہوتی ہے. ایک عجیب و غریب مضمون ہے جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میرے سے محبت کرتا ہے، اور ایک راز کی بات ہوتی ہے محبت، اور اس محبت کو بھی اس رنگ میں قرآن کریم میں بیان کیا، اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان کیا. خاص کر حدیث قدسیوں میں، جو حدیث قدسی آتی ہے اس میں اس محبت کا بیان ہوتا ہے، اور اس میں اس رنگ میں بیان کیا کہ اس کو پڑھتے ہوئے خود بخود محبت ہوتی ہے، پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہی محبت ہے جو دراصل ہمارے اس معاملے کو، یعنی تزکیہ نفس کی جو اصل کی ہے، اسی سے وہ تزکیہ نفس کے بہت بڑے کٹنگ مرحلہ ہے، اس کو پار ہم کر سکتے ہیں. پہلے میں جب محبت کی بات کی تو مسیح علیہ السلام محبت کی کیا معنی دیتے ہیں، کس طرح محبت کے کیا سمجھتے ہیں، وہ بھی آپ کے اپنے الفاظ میں اس کو پڑھ کر سناؤں. آپ کہتے ہیں کہ محبت ایک عربی لفظ ہے، اور دراصل معنی اس کے پر ہو جانا ہے. محبت کا معنی پر ہو جانا اس کا معنی ہے. چنانچہ عرب میں یہ مثل مشہور ہے، تحبب الحمارو، اور جب یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ اونٹ نے اتنا پانی پیا کہ وہ پانی سے پر ہو گیا، تو کہتے ہیں شریبت الابل حتی تحببت، کہ اونٹ نے پانی پی لی یہاں تک کہ وہ تحببت، اس کا حالت تحببت ہو گیا. تحبت اونٹ کو تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، 7 دن 8 دن تک وہ پانی پی کے چلتی ہے، اس کو پانی سیو کرنے کی بھی اس کے اندر انتظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ ڈیسرٹ میں اس کو جانا ہوتا ہے. تو اتنا پانی وہ سیو کر لیا کہ اس کا پیٹ پورا بھر گیا، بالکل خالی نہیں رہا. ایسے وقت کو محبت کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے، اور محبت کے لفظ میں ہی پر ہو جانا ہے. اور آگے اپنے اور اس کی اور رنگ میں اس کے بیان کیا. حبن جو دانے کو کہتے ہیں، جو درختوں سے جو کئی قسم کے جو ہمیں دانے ملتے ہیں اس کو بھی حبن کہتے ہیں. وہ بھی اسی سے نکلا ہے، محبت سے ہی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے دانہ کی تمام کیفیت سے بھر گیا. ایک آم کی گٹلی اگر نکل جائے تو اس کا یہ مطلب کہ جو پہلے آم کی گٹلی جو بویا گیا تھا، اس گٹلی کی، اس دانے کی تمام تر کیفیت سے یہ بھر گیا. اس کو محبت کہتے ہیں. ایک اور جگہ ایک دوسرے رنگ میں آپ یہ فرمایا، اور اسی بنا پر احباب سونے کو بھی کہتے ہیں. ہم جب سو جاتے ہیں تو اس کو بھی احباب ہی کہتے ہیں. وہ اس طرح، کیونکہ جو دوسرے سے بھر جائے گا وہ اپنے وجود کو کھو دے گا. کسی اور چیز کو سے بھر جاتا ہے تو اپنے وجود کو کھو دے گا. گویا جو سوئے گا اپنے وجود کی کچھ حص اس کو باقی نہیں رہے گی. جو سو جاتا ہے اس کے وجود کی کوئی حص نہیں باقی رہتی، وہ بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے. اسی کا نام محبت ہے. اور یہ محبت جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا ہو، وہی تزکیہ نفس کی فکر کرے گا. حضرت برہان الدین جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیح موعود علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی تھے. وہ تقوی کی مختلف مراحل کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ذکر کیا تو آپ رونے لگے. اتنے روئے کہ مسیح موعود علیہ السلام آپ کے اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہوئے اور ان سے پوچھے کیا ہوا. تو انہوں نے کہا میں تو شیعہ تھا، میں پہلے اہل حدیث تھا، اس سے پہلے سنی تھا، اس کے بعد اہل حدیث ہو گیا، وہابی بن گئے، پھر ابھی آپ آ گئے تو آپ پر بھی ایمان لائے، لیکن پھر بھی
पंजाबी में कहते फिर भी मैं जुड्डू दा जुड्डू ही रह गया, कि फिर भी मैं निकम्मा का निकम्मा ही रह गया, मेरा कोई हाल। तो ये एक कैफियत है जो मोहब्बत इलाही की वजह से उनके अंदर जाग उठी थी, जिसकी वजह से वो तज़कियत नफ्स की फिक्र करते थे। यानी एक महबूब, हमारे जो महबूब है उसके पास जाने के लिए उसकी कुछ सिफात होनी चाहिए, उसकी कुछ हक होनी चाहिए, उसके पास जाने की हमारी कोई सलाहियतें होनी चाहिए, वो हमें पसंद करना चाहिए। तो मोहब्बत करने के लिए, खुदा ताला से मोहब्बत करने के लिए हमें उसके लिए कुछ सलाहियतें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। इसमें मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोहब्बत का लफ्ज़ जहाँ कहीं बाहम इंसानों की निस्बत आया भी हो, उसे दर हकीकत हकीकी मोहब्बत मुराद नहीं है। इंसान जो आपस में मोहब्बत करते हैं, इवन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी जिक्र है, उससे भी हकीकी मोहब्बत मुराद नहीं। मैं समझाऊंगा उसकी बात क्या है मसीह मौऊद अपनी इक़्तिबास के तहत। बल्कि इस्लामी तालीम की रूह से हकीकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खुदा से ख़ास है, और दूसरी मोहब्बतें गैर हकीकी और मजाजी तौर पर हैं। सिराजुद्दीन ईसाई के 4 सवालों के जवाब में हुजूर ने ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वगैरह के जिक्र में ये बात, एक नुक्ते की बात बयान की। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मोहब्बत जब छेड़ दिए तो फिर वो बात मैं मुकम्मल किए बगैर जाऊंगा तो एक आप परेशान होंगे, क्यों ऐसा? कि दरअसल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान करीम में ऐलान है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला की मोहब्बत के देवादार हो तो उस दावे को सच्चे कर दिखाओ। अगर तुम खुदा की मोहब्बत के देवेदार हो तो जरूर भी जरूर तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे। इसका उल्टा भी चलता है, अगर तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना चाहते हो तो जरूर भी जरूर अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। बाज लोग सुन्नत के पीछे पड़ते हैं, टोपी इस तरह रखना, उस तरह रखना, वो करना, ये करना, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब खुदा की मोहब्बत नहीं हो तो वो किसी माहौल रह जाता है, किसी काम का नहीं होता, तमाशा का बन जाता है। सुन्नत करके कोई बाज लोगों की सुन्नत पे इतना हंसी आती है कि मैंने तबलीग जमात के एक टूर को किसी गैर अहमदी मस्जिद में देखा था। तो वो लोग पहले खाना खाते हैं, खाना खाते हुए वो उनको नहीं पता कि मैं अहमदी हूँ। मैं भी किसी जगह तबलीग के लिए गया था, एक मस्जिद मिल गया तो वहीं कुछ देर आराम किया था धूप की शिद्दत की वजह से। तो वो आगे खाना खाने के लिए पहले पत्ते जो हमारे इधर केले के पत्ते होते हैं उसको बिछा दिए, उसके बाद कहकर उसको उल्टा डाल दो क्योंकि उसके नीचे गंदे होते हैं। दरअसल हिंदू जब देखते हैं तो उसको हंसते हैं क्योंकि उसको उल्टा अच्छा रहता है। उसने कोई सुन्नत वहाँ की अरब में कोई पत्ता है उसकी सुन्नत निकाली, इसको उल्टा कर लो, उलट हो गया, वो गंद उसके मुंह में आ गया। और फिर उसके बाद खाना पीने के बाद कहते हैं मीठा खाना भी सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नतें चलते करके फिर कहीं जाके कोई हलवा लेके पकड़ के आया, फिर उसको काट कूट करके एक छोटा करके टुकड़ा दे दिया। फिर कहते कैलूला भी सुन्नतें करके दोनों उंगलियों के बीच में पैर का उंगली ऐसे एक उंगली दूसरी उंगली के ऐसा लटका के कुछ देर लेटे रहे। ये सब देख के यानी सुन्नत की इतनी आशिक, इसे कुछ नहीं बनता सिवाय तमाशा के और कुछ नहीं बन सकता। अब उससे ये होगा, उल्टा होना चाहिए, खुदा की मोहब्बत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते, और कोई वजह नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की, खुदा की मोहब्बत गालिब रहता है। तज़कियत नफ्स में 2 चीजें साइमल्टेनियसली हमारे साथ चलता है, लेकिन एक चीज उसके हमेशा गालिब रहना चाहिए। एक कि ये है मोहब्बत, दूसरा खौफ। तकवा की तज़कियत नफ्स तो तकवा की राह पर चलना है, वही उसका मकसद है। वो रास्ता आसान करने के लिए या तो खुदा ताला का खौफ होना चाहिए या फिर खुदा ताला से मोहब्बत होनी चाहिए। बल्कि वो इस तरह होना चाहिए, कभी खौफ की वजह से आगाज होता है सफर और अंजाम जाकर मोहब्बत में रह जाता है, लेकिन बस औक़ात ऐसा होता है कि मोहब्बत से आगाज होता है और फिर खौफ भी साथ रहता है।
یہ دونوں کی بالکل ایک الگ مضمون جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کارگر نظر آتی ہے. آپ پر ہمیشہ محبت کے عالم غالب تھا، خوف سے زیادہ محبت کا عالم غالب تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اس کے ایک، ہم تو کہتے ہیں نا زیروکس کاپی، اسی طرح تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل چاپ تھے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر بہشت اور خدا تعالیٰ کی تمام نعمتیں میرے سامنے رکھ دیں اور مجھے کہہ دے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ملے گا، صرف رضا مل جائے گا، اس کے لیے تمہیں دکھ اٹھانا پڑے گا، تو میں وہ نعمت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، میں وہ دکھ اٹھاؤں گا تاکہ رضا ملے. دراصل محبت ہوئی کہ محبت جس کے ساتھ ہے پھر کوئی چیز کسی کی بھی قیمت نہیں ہوتی. ہم نے کئی دیکھا کئی لوگوں کو محبت کے بہانے، محبت کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں جھیل لیتے ہیں، اس کا کوئی حد نہیں. دراصل وہی ایک محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں ہو تو یہ راستہ بہت آسان ہے. پھر بھی اس محبت کو کیسے ہم اس کی اظہار کریں اور اس محبت کے راستے کیسے طے کریں، اس بارے میں محبت میں کاملین جو ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. خلفائے کرام دراصل وہی رہنمائی ہمیں کرتے ہیں. ان کی جو بھی خلفاء کرام کے خطبات ہوتے ہیں تو اس محبت میں ترقی ہے اس کے اصل مقصد، اور اس میں ایسے ایسے چیزیں ہوتے ہیں. ایک جگہ تو قرآن کریم اس کا ذکر ہے، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ جو اس میں جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی ذکر اس سے پہلے والی آیت میں، جو رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ان کو جو خدا تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کوئی نفس نہیں جانتا. جو رات کو اٹھتے ہیں تہجد کے لیے اٹھتے کیوں؟ محبت کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں، اس محبت کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں. اور کسی وجہ سے کوئی اٹھ نہیں سکتا، یا پھر خوف کی وجہ سے بس اوقات اٹھ جائے گا، لیکن محبت کی وجہ سے ہر روز اٹھے گا، کیونکہ وہ اس کو تو نیند نہیں آئے گی. اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے. کبھی اپنی بیوی سے اجازت چاہتے تھے کہ مجھے اجازت دے تو میں چلا جاؤں. وہ محبت اس وقت غالب تھا خدا تعالیٰ کی، اور وہ ایک محبت کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرماتے جو ان کے لیے میں نے چھپا کے رکھا وہ بھی ان کو معلوم نہیں. چھپانے والے ایک محبت کا ایک الگ ادا ہے. کیسے کہتے ہیں نا ہم سرپرائز کرنا، کہ ماں بھی کبھی کھانا وغیرہ بنا کے کسی جگہ رکھ لیتی ہے، اس کے بعد بچوں کو نہیں دکھاتے، تو ان کا ایسے ٹائم میں ان کو سرپرائز کرتے ہوئے اس کو اٹھا کے دکھاتی ہے. وہ محبت کی، ماں سے بھی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے جو بچوں کی، اور بچوں سے ماں کی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے. ہم لوگ بھی کبھی تحفہ وغیرہ دیتے ہیں تو ایسے ٹائم پہ سرپرائز کر لیتے کسی کو محبت کی وجہ سے. تو یہی ایک علامت ہے جو کیسے کیسے محبت انسان چھپاتے ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اس لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جگہ فرمایا کہ کوئی رات کو ولی نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ لے، کوئی باہر سے کوئی دیکھ لے تو وہ شرم محسوس کرے گا، یہاں تک کہ کسی بدکاری میں اس کو پکڑا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جو عجز و نیاز کی اس کی حالت ہے وہ ایک الگ حالت ہوتی. تو خیر میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ جو میں منہاج طالبین کے سامنے رکھتے ہوئے جو کلاس لے رہا ہوں اس میں اصل جو ایسنس جو ہمیں جو سٹیم ہے ہماری اس راستے پہ کو ہموار کرنے والی اور اس راستے کو آسان کرنے والی، تو وہ چیز دراصل خدا تعالیٰ کی محبت ہے. اور محبت کی وجہ سے باقی سب محبتیں، خلفاء سے محبت، انبیاء سے محبت، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ملائک سے محبت، ان تمام محبت اس کی وجہ سے ہوتی ہے. آگے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اقتباس میں نے پچھلی دفعہ سنایا نہیں سنایا میں یاد نہیں، میں سنا چکا ہوں، آگے چلتے ہیں اس کو.
اس کتاب کی اگلے حصے کی طرف، ہمارے خدا ہم سے اتنا محبت کرنے والا ہے کہ اس کا کسی رنگ میں بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کسی بھی پہلو سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بعض دعائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کی اداؤں کی اپنے بندوں سے تھا، وہ بھی ہمیں صرف اس محبت کی وجہ سے ظاہر کرتی۔ مثلا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے کہ خدا تو مجھے تیری محبت مجھے دے، اور ان لوگوں کی محبت دے جس سے تو نے محبت کی ہے، ان لوگوں کی محبت جس سے تو نے محبت کی ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ ایک جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں تو کبھی محبت کے ایک بالکل آخری مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو وہ محبت کے علاوہ یہ پوچھتے ہیں کہ تم کسی اور سے بھی محبت کیے، ایک رقابت کی نظر سے بھی بس اوقات اس محبت کو اتنی آگے بڑھاتے ہیں کہ اس پیار کے بالکل ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ کر پوچھتے ہیں تم کسی اور سے بھی محبت کیوں۔ تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ، مجھ سے زیادہ کوئی محبت کسی سے نہیں کرنی چاہیے تمہیں، دوسری یہ ہوتا ہے کہ کسی اور سے محبت اگر زیادہ کیے تو میں بھی اسی طرح محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کی ایک دعا تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا لے کر ہم سے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ کسی سے بھی محبت کی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی سے بھی تو نے محبت کی، وہ محبت بھی مجھے دے دے۔ تو وہ ایک محبت کی راستے میں جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے نفرت کی تھی وہ گناہوں میں ملوث تھے، اب ان راستوں کو چھوڑ کر جن سے محبت کی تھی ان کے راستے اختیار کرنا۔ تو گناہ آلود حالتیں انسان کی کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس بارے میں جو محبت ہے اس میں محبت کے راستے میں حائل ہونے والی وہ میل جو گناہ آلود حالت ہے، اس بارے میں خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہ کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے گناہ آلود حالتوں کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے گناہ آلود حالتوں کا بھی میں اس جگہ ذکر کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پہلی حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کو، جو عام طور پر گناہ کرتے ہیں ان لوگوں کی حالت یہ ہے، گناہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے مگر کبھی کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ نفرت سے نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن کبھی کبھی ان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حالت یہ تو ایک عام طور پر ہمیں نظر آتا ہے، دوسرا یہ ہے گناہ کو برا تو سمجھتا ہے مگر لالچوں کے مقابلہ نہیں کر سکتا، اکثر لالچوں کے مقابلہ نہیں کر سکتا، لالچ کئی قسم کے ہوتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرے درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو برا تو نہیں سمجھتا، یہ اوپر جا رہا ہے، نیچے نہیں آ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ انسان گناہ کو برا تو نہیں سمجھتا مگر گناہ کی خواہش بھی نہیں ہوتی، موقع پیش آئے تو نفرت بھی نہیں کرتے، وہ کر لیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض شرابی ہوتے ہیں، نہ شراب سے نفرت ہوتا ہے نہ محبت ہوتا ہے، جب ایسے ماحول پیدا ہو گئے تو گناہ کی اس کو فکر نہیں ہوتی، بس پی لیتا ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کو پسند کرتا ہے مگر اس میں حیا کا مادہ ہوتا ہے۔ گناہ تو پسندیدہ چیز ہے لیکن حیا کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے پوشیدہ گناہ کرتا ہے۔ یہ عموماً بہت سے لوگوں کو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں جو دین کے معاملے میں بھی اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پسند کرتا ہے لیکن حیا کی وجہ سے نہیں کرتا، خدا سے بھی حیا ہوتا ہے، لوگوں سے بھی حیا ہوتا ہے اور اس وجہ سے نہیں کرتا، لیکن کبھی پوشیدہ کر لیتے ہیں۔ خدا سے تو پوشیدہ کر نہیں سکتا لیکن وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں خدا سے بھی پوشیدہ کر رہا ہوں، وہ سمجھتا یا ویسے نہیں سمجھتا تب بھی کر لیتا ہے۔
ایک حالت ہے کہ انسان عادت اور رسم کو توڑ کر یہ جو عادت جو پوشیدہ کرتے ہیں اس کو عادت یا رسم کی وجہ سے کرتا ہے، بعض رسوم کی وجہ سے بھی، بعض عادت کی وجہ سے بھی کر لیتا ہے۔ اگلا درجہ عادت اور رسم کو توڑ کر گناہ کے ارتکاب پر دلیر ہو جاتا ہے اور گناہ کو پسند کرتا ہے۔ عادت وغیرہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا، وہ اس کے خلاف توڑ کر آ جاتا ہے۔ ایک اگلی حالت جو چھٹی حالت کہنا چاہیے، انسان کو خود گناہ تو کرتا ہے اتنا بھی نہیں، وہ دوسروں کو ترغیب دیتا رہتا ہے گناہ کرنے کی۔ بعض لوگ چاندہ خود نہیں دیتے تو دوسروں کو بھی کہتے کیا دینا چاندہ، یا پھر خود بھی غلط کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد کہتا کیوں جانا، تو اس کو ترغیب دیتا رہتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک حالت تک پہنچ جاتے ہیں بندہ۔ اور آخری حالت یہ ہے کہ انسان شیطان کا ایک مثل بن جاتا ہے، بلکہ اس کے اوپر شیطان وارد ہوتا ہے اور وہ گناہ کی تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ یہ بندہ تو بالکل مار چکا ہے، اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہے۔ اس سے پہلے درجوں میں انسان کو واپس لا سکتا ہے، یہاں تک اس کے اب ان مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے علاج ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان کی طبیعت جیسے وہ تباہی مختلف ہے تو اس کے مطابق اس کے علاج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک پیراسیٹامول دے دیا تو اس کا بخار ختم ہو جاتا ہے، کسی کو پینسلن بھی دیتا بھی ختم نہیں ہوتا، کسی کو عام طور پر کوئی قہوہ پی لیا تو بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، طبیعت کے مطابق اس کا علاج بھی ہوگا۔ لیکن علاج کی تو بعد میں بات کروں گا۔ نیکی کی بھی بالکل اس کے برعکس بعض درجات ہیں، یعنی وہ اس میں نیکی بخواہش سے ثواب نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، ثواب ملے گا، ایک معمولی سی حالت ہے۔ بعض لوگ فرض ہے اس لیے ہم نیکی کر لیتے ہیں، یہ ہماری فرض ہے اس لیے ہم کر لیتے ہیں۔ دوسرا نیکی کی خاطر ہی نیکی کرنے والے تھے، نہ فرض کا ثواب کا کچھ نہیں، وہ نیکی ہے نیکی کر لیتے بس۔ اس طرح کے بھی بعض کمیونسٹ وغیرہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں۔ اور بعض نیکی کی عادت ہے، عادت کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ اب میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، میرے والد صاحب کے دوست تھے، وہ شرابی ہے ویسے، لیکن نماز کا وقت آ گیا تو نکل کے مسجد میں چلا جاتا، اور اکثر وہ دیکھتا ہے اذان کا وقت آ گیا تو نہیں پیتا، اذان کے بعد پیتا ہے، کیونکہ بچپن سے نماز کی عادت ہے۔ ایک دفعہ جماعت کے خلاف میٹنگ چل رہی تھی تو ایک مولوی آ کے کہہ دیا ان کا 3 ٹائم کا نماز ہے۔ ان کو چڑھا غصہ، سیدھا چلے گئے اسٹیج پہ، اور اس کے بعد کہا مولوی کہاں سے آئے تم؟ ان کا 5 ہو تو میں پڑھ لیتا، میں بھی احمدی بن جاتا، ان کو رات کو پھر نمازیں ہوتی ہے، تم یہ کہہ رہے کہ وہ 3 وقت ہے، اور میں خود دیکھتا ہوں 5 ہو تو میں ان کے اندر ہی چلا جاتا، لیکن ان کی 5 بھی نہیں، اس سے زیادہ ہے، تم کہاں سے آئے، کہاں سے جماعت پڑھ کے آئے؟ اگر تمہیں آتی نہیں تو بولنا نہیں۔ تھا بڑا باروب انسان، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ مولوی کی تقریر بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر اسے تقریر نہیں کر پایا، بڑی مشکل سے وہ تقریر ختم کر کے جانا پڑا اس کو۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت کا بہت قریب تھا، لیکن ان سے میں نے ایک دن پوچھا تھا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے، تو کہتا اگر سچ بولوں میں شراب کی لعنت کی وجہ سے نہیں بیعت کرتا، ورنہ میں کر لیتا، کیونکہ اگر میں بیعت کر لوں کل مجھ سے روکا نہیں جائے گا، مجھے پتہ ہے اگر میں دوبارہ شراب پیوں تو سارے کہیں گے قاضی نے شراب پیتا ہے، تو تبلیغ کے راہ میں روک نہیں بن سکتا، مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے، تم میرے لیے دعا کرو کہتی۔ تو میں ابھی بات یہ کر رہا تھا کہ عادت کے طور پر نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، عادت کے طور پر بدی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور دنیا میں نیکی پھیلانے کی خاطر نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی میں خوشی پانے والے ہوتے ہیں، نیک کام کر کے خوشی پاتے ہیں، اس میں بھی نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض نیکی کا مجسم نیکی بن جاتے ہیں، ان کا سرتاپا نیکی ہوتا ہے، اور ان کا مقصد ہی نیکی پھیلانا ہوتا ہے۔ یہ ایک آخری مقام ہے۔ اب نیکی ہے کیا چیز، گناہ ہے کیا چیز، اس بارے میں بھی تھوڑا معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کی میں خلیفۃ مسجد ثانی کی اب بات بیچ بیچ میں اس کی بات نہیں کروں گا، بس اسی کی حضور کی بیان فرمودہ باتوں کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نیکی وہ اعمال ہیں جن سے انسانی روح اتنی صحت حاصل ہو جائے کہ وہ رؤیت الہی کے قابل ہو، یعنی خدا کو دیکھ سکے، وہ نیکی ہے۔ نیک اعمال اسی کو کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیک نہیں ہے، وہ بد ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جائے یا ایک آل باڈی چیک اپ کر لے، پوری باڈی کی چیک اپ کر لے، تو کسی کو کولیسٹرول کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی شوگر ہے کہے گا، کوئی کچھ نہ کچھ تو نکالے گا نقص۔ لیکن ہر آدمی صحت مند ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح اکثر نیک لوگ ہی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر جب پوری تحقیق کریں گے تو کچھ نہ کچھ بدیاں مل جائے گی، لیکن اکثریت نیک لوگوں کی ہے۔ اور آگے اس کو پھر آگے جو خلیفہ ثانی کی بعض باتوں کو لیں گے تو یہ ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک لوگ ہیں برے کام میں، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑا بدماش کو بھی نکال کے دیکھے تو اس میں بھی نیکیاں زیادہ ہیں، بدی کم ہے۔ لیکن بدی جلدی نظر آ جاتے ہیں، ہمیں سہا نہیں جاتا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بد ہے۔ حضور خود اپنے الفاظ ہیں، سب سے بڑا بدماش کو بھی نکال کے دیکھ لے، اس کے اندر بھی نیکی زیادہ ہے، بدی کم ہے۔ اب کس کو ہم بدی نیک اور بد کہیں گے؟ لیکن رؤیت الہی کے قابل ایک نیکی ہوتا ہے، رؤیت الہی کے ناقابل بنانے والے بعض بدیاں ہوتے ہیں، اس میں نیکی اور بدی کی گناہ کی ایک الگ تعریف ہوگی۔ یہ جو میں نے پہلے جو تعریف کیا وہ تعریف نہیں ہوگا، ورنہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے والے ہوں گے، بدماش بھی حاصل کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ نیکی کی اور بدی کی بات جب ڈھونڈیں گے تو اس طرح ہے، لیکن رؤیت الہی کے قابل کے اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بیان کر لوں تو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ معاشرہ کو کشف میں دیکھا، اور وہاں مغفرت کے نظارے مجھے ایک فرشتہ جس کا نام غفران بتایا، انہوں نے مجھے پورا سیر کروایا، اور وہ بڑا عجیب نظارہ ہے۔ وہ ہم لوگ جو حدیثوں میں پڑھتے ہیں یا مسیح علیہ السلام کے بعض کتب میں پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھ کے ہم یہ سوچتے تھے کہ کئی کیا ہے، کچھ ذہن میں نہیں آتا، لیکن ان کی جب کشفی نظارہ پڑھ لیا تو وہ میرے خیال 30 کے قریب ایسے واقعات وہاں جو انہوں نے دیکھا وہ بتا دیے، اور اکثر احادیث میں مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، تو داروغہ پکڑا ہوا ہے، تو ایک نیکیوں سے مرصع بندہ وہاں آ گیا، اور بہت ہی اچھا نیک انسان کہا جاتا اس کو۔ اس نے کہا خدا کی قسم تجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تو اتنا بات ہے۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ایک قسم کھانے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں نے تو اس کو بخش دیا، اور اتنے میں اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی، اور اس کو کہا تم جنت میں چلا جاؤ، اور اس کو کہا تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اب نیکی بدی کی جو میں نے پہلے جو تشخیص کی تھی کہ سب سے بڑا بدماش بھی اس کے اندر بھی نیکیاں زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک رؤیت الہی کے قابل، اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے قابل بعض چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ بس اوقات ہم جو چھوٹے سمجھتے بعض بدیاں وہ اتنی بڑی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہماری تمام نیکیاں ختم ہونے کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ اب دوسرے ایک شخص کے حدیث میں بھی ذکر ہے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، ایک شخص آئے گا، اس کو لے جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، تو ایک فرشتہ آئے گا، اس نے فلاں بزرگ سے ملاقات کی تھی، تو حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھے گا ہاں اس نے ملاقات کی تھی؟ آج جی ہاں کی تھی، تو پھر اس کا ریکارڈ دیا جائے گا، ملاقات فلاں وقت میں فلاں جگہ سے ہوئی تھی، تو کہ پھر اس کو جنت میں چلا جاؤ۔ یہ مسیح علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، ملفوظات میں ہے یہ بات۔ تو نیکی اور بدی کی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، وہ اس کی اصل محبت کا ہی تقاضا ہے کہ محبوب کو کبھی اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، اور محبت جس کا ہو اس کو ایسی باتیں بھی ہونے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اس کے غلط رنگ میں اس کو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا۔
وہ محبت ہی اس کی اصل مضمون چل رہا ہے. نیکی کے بھی گناہ یہ ہوتا ہے کہ رویت کا الہی کا قابل نہ رہے، وہ گناہ ہے، گناہ کی حالت ہے. اب نیکی کی اتنی، میں نے کہا کہ سب انسانوں میں نیکی زیادہ ہے، پھر گناہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی تو میں نے کہا 7 حالتیں ہیں گناہ کی، لیکن وہ 7 حالت تو کیسے ہمارے اندر آتے ہیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. تو وہ راستے ہم روک لے تو وہاں سے نہ نکل جائیں. تو اس راستے کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ اول جہالت ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر گناہ آتے ہیں. اور جہالت ایک مستقل ہے، ایک عارضی ہے. مستقل ہے تو پھر اس کی علاج تو بڑی کچھ کرنا ہی پڑے گا اس کو. لیکن عارضی جہالت یہ ہے کہ باوجود اس کو علم ہوتا ہے، لیکن بعض وجوہات ایسے ہوتے ہیں کہ عارضی طور پر وہ جاہل بن جاتا ہے. اس کی وجوہات الگ ہے، میں بیان کروں گا. اس سے پہلے مستقل جہالت یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ کبھی نظام جماعت کی بھی بات کرتے ہیں تو کہ نہیں وہ تو نہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا، بس اتنا ہی ہوتا ہے. اور بعض باتیں بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں تو کہتا نہیں وہ تو ویسا ہے، اس کو اس کی علم نہیں ہوتا، بس اتنا ہی. وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ توبہ کر لے تب اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا. کیونکہ جاہل سے تو کوئی یہ نہیں کہ پہلے سے جہالت کی طرف چلے جائے، یہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن جو انجانے میں کوئی کرے وہ تو مستقل جہالت ہوتی ہے، اس کو تو پڑھ لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اور ہمیشہ اس کی فکر بھی ہونی چاہیے ہمیں، جتنا بھی علم مل جائے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ملنا. اور سب سے زیادہ انجوائمنٹ یہی ہے کہ کوئی نیا علم مل جائے. زندگی کی سب سے بڑی انجوائمنٹ ایک نیا علم ہمیں مل جائے تو اس وقت بہت بڑا، یعنی دنیاوی لحاظ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روحانی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے سب سے بڑی انجوائمنٹ ایک نئے علم کی، کسی بھی میدان کی. خلیفۃ ثانی کے بیان کے مطابق برے سے برے چیز کا بھی علم ہو تب بھی اسے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، وہ بھی حاصل کرنی چاہیے گا. اس کے لیے یہ نہیں کہ جا کے برائی میں مبتلا ہو، وہ مطلب نہیں. برائی علم کے حد تک برائی میں مبتلا کیے بغیر، برائی کی طرف جاتے گئے بغیر، علم کے حد تک وہ حاصل کر سکتا ہے. اب عارضی جہالت ہے، اس کی بعض وجوہات ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ لالچ کی وجہ سے علم ہونے کے باوجود وہ عارضی جہالت میں مبتلا ہوتا ہے. دوسری بات غصہ. علم سب کچھ ہوتا ہے. وہ ایک آدمی، دونوں لڑائی ہو رہا تھا تو بیچ میں چلا گیا. میں گئی کیوں لڑائی کیوں کر رہا تم؟ تو دوسرا کہہ رہا مجھے تو بلڈ پریشر، اس کو کیا ہو گیا؟ تو ایک تو وہ کہتا ہے بلڈ، اس کو خود پتا چل گیا کہ میں نے غصہ کیا، غلط کیا. کہہ رہا ہے کہ مجھے تو بلڈ پریشر ہے مجھ سے، اس کو کیا ہو گیا پتہ نہیں. تو اس کا احساس ہو گیا اس کا. تو غصے کی وجہ سے کبھی جہالت بن جاتی ہے. سخت ضرورت، بس اوقات جہالت سخت ضرورت کی وجہ سے بھی بنتی ہے. وہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، ویسے یہ سب چیز اپنے نفس پر بھی وارد کر کے دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کہاں کہاں ہماری مشکلات ہیں. اب ایک صحت کی خرابی، یہ شاید سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. جہالت کیسی آتی ہے کہ اب شوگر ہے، اس کے اندر ہمیشہ ایک لیسی طبیعت ہوتی ہے، سستی اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جہالت بھی آتی ہے. سستی کی وجہ سے، سستی کی الگ مسئلہ ہے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جہالت عارضی طور پر آ جاتی ہے. اس میں بلڈ پریشر بھی ہے، ایکزیما ہے. بعض لوگ ہر چیز پہ چھوڑتے نہیں، بس پیچھے ہی پڑا رہتا ہے. جب دیکھا جاتا ہے تو ان کو ایکزیما کی بیماری ہوتی ہے. بعض لوگ بعض جہالت کی وجہ سے بعض باتیں ایسے کر لیتے ہیں جس کی وہ اصل وجہ بیماری ہوتی ہے، صحت کی خرابی ہوتی ہے. اور سخت خوف کی وجہ سے بھی عارضی جہالت ہوتی ہے. کبھی اچھی طرح ڈر گیا ہوں تب بھی وہ علم
اس کے پاس نہیں ہوتا، جہالت بن جاتی وہ. اور اسی طرح انتہائی امید کی وجہ سے بھی جہالت کر بیٹھتے ہیں. انتہائی امید مطلب امید نہیں کرنی چاہیے، اس کے آگے امید کر لیتے. جو چیز نہیں ہوتی پھر اس امید کی وجہ سے اس کی جہالت پیدا ہوتی ہے، وہ باقی سب بھول جاتا ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہے. اب سخت مایوسی کی وجہ سے بھی جہالت پیدا ہوتی ہے. مایوسی جب سخت ہو وہ بہت ہی بری چیز ہے وہ. اور جو بدظنی کی بات جو ہم کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی بدظنی اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہوتا ہے. اب کوئی کہے کہ میں پاک نہیں ہو سکتا، میرا تو ایسے ہی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کیا ولی بننا ہے، مسیح موعود نے بھی ملفوظات میں اس کا ذکر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ولی بننا ہے، تو مسیح موعود نے کہا ہاں تم نے ولی بننا، اور کیا بننا ہے، میرے پاس کس لیے آئے، میری بیعت پھر کائے کے لیے کہ تم نے ولی تو بننا ہے، اور کیا بننا ہے. تو وہ نہیں بننا وہ مایوسی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک نہیں کرے گا. پھر کس کو کرنا ہے اللہ نے؟ جب کیا مسیح علیہ السلام کو پاک کرنے کے لیے بھیجا، اور ہمارے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی خوبی نہ ہو تو کسی بھی وجہ سے ہمیں باندھ لیا ہاتھ. اب پھر کائے کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ ہم پاک نہیں ہوں گے. یہ ہے کہ اس کا فضل پر موقوف ہے، لیکن کبھی اس پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی کی وجہ سے جہالت بن جاتی ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. دوسری ضد. ضد کا تو علاج ضدی ہے اور کچھ نہیں. کسی کو ضد آ جائے نا تو میں کہتا ہوں ضد چھوڑ دوں گا، ضد کر لے، اس کے بغیر اس سے بچ نہیں سکتا. بعض لوگوں کو ضد ہوتی ہے پھر بھی کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. اکثر عورتوں میں بھی بہت زیادہ یہ خوبی دیکھنے میں آتی ہے، جو عموماً اس کے ماہرین کہتے ہیں وہ ضد بازی پہ بہت زیادہ رہتے ہیں. خواہش کی زیادتی، یہ بھی جہالت کی ایک، اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ خواہش، وہ بھی جہالت کی ایک وجہ ہے. خواہش میں کمی ہے تو تب بھی جہالت کی وجہ بن جاتی ہے. جتنی ہونی چاہیے اتنا نہ بھی ہو تب بھی اس میں بن جاتی ہیں. اور ایک چیز ورثہ کی وجہ سے جہالت ہوتی ہے. ورثہ کی جہالت کیا مطلب؟ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایک ورثے کے طور پر چلتا رہتا ہے، اسے ہیریڈیٹری ڈیزیز کہنا چاہیے، یا پھر وہ جین میں جو تبدیل ہو کے آ جاتا ہے، اس کو تو علاج سرجری کرے تب بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کی وجہ، اللہ تعالیٰ جب فضل کرے گا تو اسے بچ جاتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لگتا ہے کہ وہ کوئی چیز کسی کام کا بھی اندر نہیں تھا، ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ جو بھی بات وہ اپنی عقل کی بات ہے. حدیث میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی عقل کی بات نہیں ہوتی. اس لیے محدثین نے، اس کے حدیث کی جو ماہرین ہیں، اس پر تنقید کرنے والے، جو اس کے جو علم حدیث کے فن حدیث کے ماہر کہتے ہیں ابو ہریرہ کی درایت کسی کام کا نہیں، وہ تو جاہلوں والی درایت ہوتی ہے، یعنی جو عقل کی بات جو وہ کرتے ہیں وہ جاہلوں والی ہوتے ہیں. لیکن روایت کے معاملے میں سب سے پکا ہے. وہ بھی کیسا ہوا تھا، وہ ان کو کوئی بھی چیز یاد نہیں رہتا تھا. کبھی بھی کوئی چیز یاد کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد بھول جاتا. درایت کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک دفعہ عمر بن خطاب سے انہوں نے مار کھایا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اٹھ کے باہر نکلے بازار میں، سب کو جنت میں داخل کر دوں سوچ کے سب کو کہنا شروع کر دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو عمر بن خطاب نے کہا نہ کرو، لوگ یہ کہہ کے پھر چلا جائے گا، پھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں چلا گیا، کیا ضرورت ہے. نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیوں نہ کہوں، نہیں کرنا کہہ دیا. پھر بھی انہوں نے کہا، پھر پٹائی گیا. پھر وہ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے عمر مار رہا ہے، میں نے آپ کی بات کی. تو مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تو لوگ اپنے اعمال چھوڑ دیں گے اس کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے پھر تم نہ کہو، کہہ دیا. تو یہ ان کی درایت کی حالت تھی. لیکن روایت کی بھی حالت وہی تھی. تو ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں آپ کی باتیں یاد نہیں کر پا رہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعا کی اور ایک چادر پہ دعا کی اور چادر بھی ان کو دے دی. اور آج دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے اس میں حدیث کی یاداشت میں وہی تو اصل یاداشت ہے. اس میں سب سے اعلیٰ پائے کی یاداشت ابو ہریرہ سے کوئی بھی بچ نہیں سکا، ابو ہریرہ کی تھی.
تو وہ جو ورثے میں آتی ہیں کسی وجہ سے آتی ہے، وہ اچانک تبدیل ہوتی ہے بعض بزرگان کی دعاؤں کی وجہ سے، بعض اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی طرف کو جو پسند آتی ہے تو اس وجہ سے، تو اس پہ بھی کسی کو مایوس کی ضرورت نہیں. میں بیچ میں وہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ گنتا چلا جاؤں، آپ پھر اس کو اگلے کلاس تک وہ پریشان ہوتا چلا نہ جائے، سوچ کے بیچ میں بات کی. دوسری یہ تو تھا جہالت کی وجہ سے انسان میں گناہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی کتنی نیکی کی موجودگی کے باوجود انسان، ہمارے اندر جو طاقت ہے نیکی کے لیے پیدا کیا، ہر انسان کے اندر نیکی کی طرف ہی رغبت ہے، بدی کی طرف رغبت نہیں ہے. اس کے باوجود کیوں بدی میں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک جہالت ہے. جہالت مستقل بھی ہے، عارضی بھی ہے. عارضی کی وجوہات جو میں نے 13 وجوہات ابھی بتائے تھے، 12 وجوہات بتائے تھے. اگر کوئی چھوٹ گئی تو میں مجھ سے پوچھ لینا، بعد میں بتاؤں گا. ایک تھا لالچ، غصہ، سخت ضرورت، صحت کی خرابی، سخت خوف، سخت محبت، انتہائی امید، سخت مایوسی، ضد، خواہش کی زیادتی، خواہش کی کمی، ورثہ. اب دوسری وجہ، یہ تو ایک کی بات تھی، اب اس طرح تقسیم نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ جلدی بتاتا چل جاؤں گا. دوسری چیز جو گناہ پیدا ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہے. یہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس کو بہت زیادہ ہم نے کئی قسم کے خطبات میں، درسوں میں سنتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی زیادہ ضرورت نہیں. بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ صحبت کے اثر سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. یہ مسیح موعود کا قول کہ میں فلاں کے پاس بیٹھوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا، پھر اس کو یہ یقین ہونے چاہیے روحانی لحاظ سے اس سے اوپر ہے. جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا کہ میرے پیچھے کوئی بے وضو نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے میرے قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی ہوگی، اس کا اثر مجھ پر پڑا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے استغفار کرتے تھے 70 دفعہ. اس کی وجہ مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کی اوپر اس کا آپ کے اثر پڑے، ان کے گناہوں کے اثر کسی اور پر نہ پڑے اس مجلس کی. تو اثر سب پر ہوگا، اس لیے ہمیشہ کہیں بھی وہ کسی کے ساتھ بھی رہتا ہو، اگر ہمیں پتہ ہے کہ غلط رنگ کا ہے، جتنی جلدی چاہے اسے چھڑا دے اپنا پیچھا، یا پھر اس کو نیک بنانے کی کوشش کرے. اس کے بغیر چلو وہ اپنا نیکی ہے، ہم اپنی بدی ہے کوئی بات نہیں کر کے جائیں گے. تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں شرابی کے ساتھ جو بیٹھتا ہے ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی دن وہ شراب پیے گا. یہ میں مان نہیں سکتا کہ وہ شراب نہیں پیے گا اگر کہا تو. اب تیسری بات گناہ کا موجب غلط علم بھی ہے. ایک تو جہالت کہا تھا، وہ تو الگ مسئلہ ہے. غلط علم کی وجہ سے بھی بعض لوگ گناہ کی طرف جاتے ہیں. اب مثلا زور سے بات کر لیتے، کوئی راستے میں چلتے جاتے زور سے بات کرتے ہیں، تو ان کو علم نے، وہ کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے، لیکن ہے گناہ. حضرت ثانی نے اس کو گناہ میں گنا ہے، اور میں گناہ کی ایک الگ فہرست بعد میں دوں گا. تو اس میں وہ گناہ ہے، وہ اس کو علم نہیں، وہ غلط علم ہے جس کی وجہ سے وہ زور سے بات کر رہا ہے. اور بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو علم نہ ہونے کی الگ مسئلہ، علم ہے سمجھتا ہے جس کو، وہ علم. جہالت کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جاہل ہوتے ہیں الجاہل الذی لا یدری، کہ جاہل وہ ہے جو نہیں جانتا. والجاہل المرکب الذی لا یدری ولا یدری انہ لا یدری، کہ جاہل مرکب وہ ہوتا ہے جو نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کا عالم سمجھتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نہیں جانتا. تو غلط علم کی بات چھیڑی تھی، غلط علم بھی ایک وجہ ہے. ایک اور بات سستی اور غفلت ہے. سستی اور غفلت کے ایک یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں اب نماز کا اذان ہو گیا کہتے ہیں چلو پڑھ لیں گے، کون سی بات ہے، کچھ دیر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، ٹائم تو ہے. یہ ہے سستی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹائم تو ہے، کسی نے کہا ٹائم ہے، ٹائم تو ابھی وہ ہو گیا،
اب پہلے تو اسی کا ٹائم ہے، باقی جو ہے سستی ہے. اب ہاتھ میں پیسہ مل گیا، چندہ دینے کا ٹائم ہو گیا، نہیں وہ تو سال بھر باقی ہے. اب اخراجات تمام نکال کے پھر یہ چندہ دے گا تو آخر میں بھی یہی حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے وہ رہنے دے، میں اپنا کام کر لوں گا، یہی تو مطلب ہے نا اس کا. تو سستی ہر چیز پہ. بچوں کی تربیت کی طرف دھیان ہے، چلو اگلے ہفتے سے اب ٹھیک بچوں کو نماز پڑھائیں گے. کیوں آج کیوں نہیں پڑھائیں؟ آج ہی ابھی سے شروع. وہ تو سستی ہے. وہ تو سستی یہ نہیں کہ چیزیں ہر چیز پہ سستی ہوتی ہے. اور تہجد کے وقت اٹھا، چلو آدھا گھنٹہ اور سو جاتے ہیں. جب ابھی اٹھ گیا تو پڑھ لو نماز، پھر سونا ٹائم ہے تو پھر سو جاؤ. کون سی بات ہے؟ شاید اب ششوپنج میں پڑھے ہو کہ ہم لوگ تو 4 بجے اٹھ کے پڑھتے ہیں. یہ بھی کوئی طریق نہیں ہے. اگر روز آپ 4 بجے اٹھ کے پڑھیں گے، آپ کی عادت بن کے چکی تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہی بات اچھی ہے تہجد، کہ جب نیند کھلے اٹھ کے نماز پڑھ لو، اس کے بعد آرام سے سو جاؤ. ٹائم ہے تو سو جاؤ. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ فجر کی نماز میں بھی سو جاؤ، اس سے پہلے اٹھ جاؤ. اس میں تو ویسے ہی اٹھ جاتے سارے. تو یہ ایک سستی کی وجہ سے کبھی بھی ہماری کوئی بھی عبادت یا کوئی نیک کام نہیں رہنا چاہیے. تہجد کی نماز 2 نفل سب سے کم ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ احمدی بغیر تہجد کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بیعت میں اس میں ڈال دی اس کو. اور حضور نے اس میں تاکید فرمایا کہ کم سے کم 2 رکعت پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھ لو. جو عام طور پر 8 رکعت نماز ہے جو آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر پڑھتے رہے، متواتر سنت ہے. اور اس سے زائد بھی کوئی پڑھ لے تو کوئی ایسی بات نہیں. بس اوقات آپ زیادہ بھی پڑھے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو کہنے یہ چاہتا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے ایک اور بات یہ کی، جو انہوں نے سوال کیا تو پھر میں اس کو آگے چلوں، کہ اگر کوئی رات کو صحت کی خرابی یا بہت مشکل کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، ایسے حالت بھی ہو جاتے ہیں ابھی سفر وغیرہ کی، کوفت وغیرہ کی وجہ سے، کبھی آ کے سوتے ہی 4 بجے آ کے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو گر جائیں گے. چلو فجر کی نماز تو مل جائے گا سوچ کے کچھ دیر لیٹیں گے، اور بسوں کا صحت کی خرابی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مشکلات پیدا ہوتے ہیں. تو حضور کہتے ہیں تو ایسے حالت میں 2 رکعت کی جو ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں اتنا ٹائم لیٹ کے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر لیں، تب بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ہے ایک احمدی سے مسیح علیہ السلام کی توقع. اس کے بغیر تو بنتا ہی نہیں اپنا کام. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ روحانی طور پر کچھ ہو جائے، کیونکہ وہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر جو بس میں نہیں چڑھے وہ کہاں جائے گا. یہ تو کوئی فضل ہے کہ کسی نے پکڑ کے کوئی گاڑی لے کے چلا گیا، وہ تو الگ مسئلہ ہے. وہ چڑھے گا ہی نہیں تو پھر کہاں سے جائے گا. یہی بات ہے. وہ ایک وجہ عادت بھی بس اوقات وجہ بنتی ہے. ایک تو جہالت کی وجہ بنی تھی عادت، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ جو انسان گناہ کرنے کی ایک وجہ عادت ہوتی ہے. اب شرابی ہے یا عام طور پر سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں، اس کی عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی، لیکن وہ چھوڑ دیا ہوتا ہے. باوجود 1-2 آدمی بیٹھ کے پینے شروع کر دیے، اس کے بیچ میں بیٹھ گئے تو پھر وہ پی ہی لیتا. تو میں نے ایک دن کسی سے، میرے دوست سے کہا تھا چھوڑ دو اس کو، تو کہتا میں کئی بار چھوڑ چکا. میں نے چھوڑتا پھر شروع کر دیتا ہے. تو کئی بار کیسے چھوڑ دیں؟ چھوڑ دیتا ہے، پھر کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو میرے ساتھ پڑ جاتا ہے، پھر مجھے پینا پڑتا ہے. تو جو عادی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی گناہ کرتے ہیں. سستی ایک وجہ تھی. اور ایک وجہ عدم موازنہ کہتے ہیں، یعنی انسان کے سامنے جب بھی کوئی چیز آتے ہیں تو اس کو 2 ترازو پہ رکھ لے، اس کا کیا ملے گا، اس کا کیا ملے گا. مثلا ایک ماں سے محبت، ایک بیوی سے محبت، عموماً بس اوقات انسان کو جہنم کی طرف پکڑ کے لے جانے والی چیز ہے. یہ میں ایک اپنی طرف سے نہ بیان کروں، مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں تو جلدی سمجھ میں آئے، بات بھی جلدی ہو جائے. کہ مسیح علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے لکھ دیا کہ میرے بیوی
یہ کہتی ہیں کہ جو اخراجات آپ ماں کے ذریعے بیچتی ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، میرے اپنے نام پہ بیچ دیں۔ اور ماں یہ کہتی ہے کہ جو بھی تم نے دینا میں دے دوں گی، میرے پاس بھیج دے میں دے دوں گی۔ پھنس جاتے ہیں انسان، اکثر لوگ پھنستے ہیں جو والدین کی اور بیوی کے بیچ میں بہت بڑے دنیاوی طور پر بھی بڑے جہنم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بیوی بھی نہیں سوچتی کبھی اس بیچارے کو، اس کو کیوں ہم تنگ کریں، اگر ماں سے رقابت ہے تو اپنے شوہر کو کیوں تنگ کرے، سوچنا چاہیے اس کو، یا ماں کو بھی اپنی بیوی سے کسی کے بہو سے کوئی پریشانی ہے تو اپنے بیٹے کو کیوں تنگ کرو، پریشان تو بیٹا ہوتا ہے۔ تو تقریباً اسی کیفیت کے ہوگا بندہ، اور وہ کہتے ہیں مجھے دونوں میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں کیا کروں آپ بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا ماں کے پاس بھیج دو، ماں دے دے گا، ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ خرچہ تو نہیں بند کیا، خرچہ تو دے ہی رہا ہے۔ اگر ماں جب تک زندہ ہے آپ کو ایسا ہی دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ مادر پدر آزاد اردو میں ایک محاورہ ہے، وہ کبھی خیر و برکت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ تو ایسے معاملات میں عدم موازنہ، ماں کی کیا پوزیشن ہے، وہ کب پتہ چلے گا، ہمارے بچے جب آئیں گے تب پتہ چلے گا پوزیشن کیا ہے، باپ کی کیا پوزیشن ہے، بچوں کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کی موازنہ نہ کرنے کی وجہ سے، عدم موازنے کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بس اوقات ہم سمجھتے ہیں گناہ کوئی نہیں، بس ہم تو انصاف پر کھڑے۔ انصاف وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ زمانے کی خیالات کی مغفرہ ہے، اس بارے میں شاید ایک دفعہ میں نے خطبہ ہی دیا تھا، اس لیے اس کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خیالات کی مغفرہ یہ ہے کہ زمانے کے لوگ جو خیالات رکھتے ہیں، وہ خیالات کا ہمارے اوپر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، خود بخود وہ خیالات ہمارے اندر سرایت کرتے ہیں۔ جو میں نے کہا تھا صحبت کا اثر وہ الگ ہے، وہ جب سامنے بیٹھے گا یا اس کے ساتھ رہے گا وہ الگ مسئلہ ہے۔ خیالات کی رو یہ ہے کہ لوگ جو سوچتے رہتے وہ سوچ ہمارے اندر بھی داخل ہوتا ہے۔ اب میں ایک سمپل سی مثال بتاتا ہوں کہ میں عموماً اپنے بچیوں سے جو دینی بات کرتے ہیں، مجھے بڑا، میں سوچتا ہوں کہ لوگوں سے بات کرنے سے مجھے زیادہ جو لذت آتے اپنے بچیوں سے بات کرتے ہوئے، ایسی ٹاپک وغیرہ ملائکۃ اللہ، کبھی تقدیر الہی، کس قسم کی منہاج طالبین وغیرہ، ہم لوگ آپس میں بات کرتے رہتے تھے۔ تو کسی دن میں سوچ کے جاتا ہوں آج ملائکۃ اللہ کے بارے میں بات کروں گا۔ اب کوئی سفر ہوگا، اکثر موٹر سائیکل میں جو سفر کرتے ہیں تو دور کے سفر ہوتے ہیں، تو میں اس طرح کی ٹائم اسی طرح نکالا کرتا تھا، اور بچے پیچھے بیٹھ جاتے تو اسے بات چلتی تھی۔ تو بات کروں گا سوچ کے، اب 1 کلومیٹر میں چلے گا سوال کرے گا پیچھے سے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے۔ میرے ذہنی طور پر میں اس سوال پہ بات کرنا ہی چاہتا ہوں، لیکن ابھی اس کو بتایا نہیں کوئی چیز۔ میں کوئی موقع نکالوں گا سوچ کے بیٹھتا رہوں تو اچانک کان میں ابو وہ کیا چیز ہے پوچھ لیتے، تو میرے ذہن میں وہی چیز ہوتا، وہ خیالات کی مغفرہ ہے۔ اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بتایا کہ انسان کی پیدائش، جو بچے جنتے ہیں 2 قسم کے جنتے ہیں۔ ایک بد خیالات کی مائیں یا باپ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے بھی بد پیدا ہوتے ہیں۔ جو نیک خیالات کے ماں ہوتے ہیں ان کے بچے بھی نیک پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسیح علیہ السلام کی میرے خیال کتاب کی ابھی یاد نہیں، اگر چاہے تو میں نکال کے دوں گا حوالہ، بھی چند دن پہلے میں لکھ کے رکھا تھا، میں ڈر کے مارے خطبے میں اس کو اٹھایا نہیں، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرے ماں وہ ایسا ویسا، تو سمجھنے اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی پھر آگے، کیونکہ یہ کتاب ایسی چل رہی ہے، اس کو سمجھانے میں آگے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں ابھی اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو خیالات ہیں ہمارے، وہ بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، وہ خیالات کی رو اتنا زیادہ ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سو رہے ہوں گے، لیکن خیالات کی رو جو دنیا میں ہے وہ بھی آپ کی طرف آئے گی وہ، اور جو ہمارے بچے کو جس کے اوپر ہاتھ لگا کے سوتے ہیں
تو ہمارے دل میں بد خیالات تو بچے پر اس کا اثر ہوگا. اور اسی وجہ سے جو ٹیلی ویژن وغیرہ کی مشکلات ہیں، ابھی تو ٹیلی ویژن تو ہمارا مسلمان مل گیا، اب کارٹون ہے. آپ دیکھ لیں کارٹون دیکھنے والے بچوں کی، کارٹون بہت آسان ہے. میرے مسورات سن رہے تو مجھ سے پوسا نہ ہو، جو بعض حق کڑوا ہی لگتا ہے، پھر بھی میں کہنے پر مجبور ہوں کہ ایک ماں کو اپنے بچے کو جو بھی کام وہ کرے گی آرام سے کسی جگہ بٹھانے کی چیزیں کارٹون، آرام سے بیٹھ جائے گا، کہیں کچھ نہیں دیکھے گا. لیکن اتنے دیر میں وہ کتنا اس کے اخلاق خراب ہوتے وہ نہیں دیکھتے. میں نے کئی کارٹون کی دیکھا ہے، اس میں زبان اتنی سخت بازاری زبان استعمال کرتا ہے. انگلش میں گالی سکھانے والے کارٹون بھی ہے، بہت سی گالیاں آپس میں استعمال کرتے ہیں. اب وہ ایک بلڈنگ کو اٹھا کے ڈونگ کر کے لے کے وہ دوسری جگہ پھینک دیتا ہے. بچہ بھی یہ سوچتا ہے بس اب میں بھی اٹھاؤں گا. اب آگے سے بات کرنا، ترش روئی دکھانا، ماں کوئی بات کرے گا تو اس کو بات کرنا بیٹھ جائے گا، یا کوئی بات اس کو کہے گا بیٹھ جائے، کیوں بیٹھے، اس قسم کی باتیں. یہ سب کچھ ان خیالات کی مخفی روگ کے اندر آ جاتے ہیں. ایک ماں کے لیے اگر اس کے باپ باہر جا کے پریشان ہو کے آ رہے ہیں، سردی گرمی کچھ نہیں دیکھتا، تو ماں اتنی بھی نہیں ہو سکتا اس کے بچے کو ان غلط روشوں سے بچائے رکھے. کھانا نہ بھی دیں تب بھی اس کی باقی چیز، اور کس کے لیے، پھر کائے کے لیے ماں اس کی ماں بنی. اسی طرح باپ کی بھی ایک حیثیت ہے، وہ بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے کبھی خراب نہ ہو. اور یہ دنیا کی جو آج کل کی جو کلچر ہے ملٹی میڈیا کی اور میڈیا کی جو کلچر ہے، اس کی وجہ سے اتنی بڑی بدیاں پھیل رہی ہیں اور ان کے خیالات کی اتنی خوفناک رو چل رہی ہے. اس سے بچوں کو بچانے کے لیے جیسے مرغی کوے سے اور چیل سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے ہمیشہ دبا کے رکھتی ہے، اسی طرح اپنے دبا کے رکھنا پڑے گا. اور وہ بھی خدا کی محبت میں تر ہوتے ہوئے، پر ہوتے ہوئے، وہ ایک پر ہے جو اس کو اوپر رکھے گا تو بچ سکتا ہے. وہ رو ہے جو میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، حضرت غلام رسول راجگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے جو والدائیں ہوتی تھی ان میں یہ عادت تھی اکثر کی کہ وضو کر کے دعا کر کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. تو وہ ایک خیالات کی روح ہے جو آگے چلے گی، اور اسی کے ساتھ ہر بچے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس کے والدین کیسے ہیں. تو اس کی عادت اور خصلت، اس کی ہنسی، اس کی چہرہ، اس کی مسکراہٹ، سب میں وہ عادت بن جاتی ہے. تو وہ رو ہمیشہ خیالات کی رو باہر ہے. اس سے بچنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے ایک خیالات کی رو اس بچے پر ڈالنی چاہیے. باہر کی رو تو ہم روک نہیں سکتا، وہ آتی رہے گی، لیکن اس سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے ایک رو اس پر اتنا اثر انداز ڈالنی ہے کہ اس کو کسی کے رو اس طرف نہ آئے. اور اس کے لیے خاص کر MTA اور اسی طرح الاسلام، میں نے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ کتنی لطیفے ہیں. کوئی بھی چینل پہ اتنے لطف والی لطیفہ ہوتا ہے، کسیفہ نہیں ہوتا. لطیفہ تو جو بھی ملتا ہے اس میں کسیفہ ہوتا ہے، اس میں گند عام آدمی ہر جگہ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا. لیکن دیکھنا آپ خلیفۃ مسیح رابی کے 100 لطیفے، میں نے آپ کو 55 کی ذکر کیا تھا جو میں نے دیکھا ہے، تو شاید لوگوں نے یہ سمجھا کہ 55 لطیفے. 100 لطیفوں کی ایک کیسٹ بھی بنی ہے، CD بھی قادیان سے بنی ہے. تو اس قسم کی چیزیں گھروں میں رائج کر لیں. کارٹون کی بلائے کتنی اچھی چیزیں ہیں، اور اسی طرح کے کئی چیزیں ہمارے اپنے نیٹ پہ ہے، اس کو نکال کے بچوں کو دکھائیں اور ان کا ٹائم پاس کروائیں. تو وہ رو کی وجہ سے باقی رو ختم ہو جائے گی. ورنہ نیٹ پہ بچوں کو کھیلنے کے لیے اب کھیل بھی ہے، کئی اچھے کھیل ہیں، لیکن وہ بچے نہیں کھیلتے. بچے تو رسلنگ کا کھیل نکالا دیکھے، ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو ہی پکڑ کے پٹائی کر دے کہ رسلنگ اگر ہے جانور والا کام، وہ بھی اب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انگلی سے چلا رہا رسلنگ. اب اس کی وجہ یہ بنے، پھر آخر میں کیا بنا،
بچے بھی اسی طرح آ جاتے ہیں پورا دوسرے کے اوپر. ہم ایک لڑکا میں نے دیکھا بچہ دوسرے کو دیکھ کے بہت ڈرتا ہے, اتنا ڈرتا کانپتے ہوئے. دوسرا کوئی بھی آدمی نے کہا بس اوقات بعض سانپ ایسے ہوتے جو ڈرتے ہوئے انسان ہے تو اس کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے ڈر کی وجہ سے. بعض سانپ جنگل میں ہوتے ہیں, تو اسی طرح بچہ کوئی بھی اس کا دشمن ہے اس کے اوپر بھی چڑھ جائے گا, اس کو اتنا ڈر ہے ریسلنگ سے. حالانکہ وہ بھی کرتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. تو ایک آدمی کو دیکھتا ہے وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے. تو میں نے پھر بعد میں پتہ کیا کیا ہے, تو کہتا ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں نا, اس کو پتہ ہے یہ ریسلنگ دیکھتا ہے ٹیلی ویژن میں, تو یہ بھی اس کو دیکھتا ہے ایسا پورا ریسلنگ کی طرح یوں اٹھاتا ہے, اٹھاتے وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. تو یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا, بیٹھے بیٹھے یوں کر لیتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. تو بچوں کا اس کا اثر میں نے دیکھا خود اپنے آنکھوں سے دیکھ, اتنا اثر اس کا ہے, وہ خوف بھی کرتا ہے اور اسی طرح وہ بھی کسی پر اپنے ہم عمروں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہے. اس لیے اس خیالات کی مغفروں کی اب زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں, آپ نے سمجھ لیے ہوں گے. اب ان چیزوں سے ایک تو اب دو باتیں آگے سامنے آ گئی. ان سب وجوہات کی وجہ سے ہمارے اوپر گناہیں آتے ہیں. اب ان کو روکنے کے لیے ہم اپنا روکنا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اس سے بھی پہلے خلیفۃ مسیح ثانی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی لیا, وہی عقل کی بات ہے کہ ہم اگلے نسل جو بچے ہمارے ساتھ ہیں ان کے پاس نہ آئے. بچوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ 7 سال تک جو کچھ بھی بننا بن جاتا ہے. اس لیے تو نیپولین نے کہا تھا مجھے اپنے بچے 7 سال دے دو, میں ساری دنیا کو فتح کر دوں گا, 7 سال میں ان کو میرے جیسے بنا دوں گا. وہی تھا اس کا ارادہ. تو یہ جو عمر ہے اس کے اندر ہم نے بچوں کو کیا کرنا, ایک سبجیکٹ وہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو گناہ کی مختلف حالتیں بتائیں, تو ان حالتوں کی وجہ سے انسان پر جو اثر ہے اس میں سے مختلف طباع کی کیسے کیسے علاج ہوتا ہے. ایک جو ان لوگوں کی علاج جو زنگ لگ جاتے ہیں. اب گناہ, اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک آدمی خدا سے کسی طرح بھی محبت نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کا کیا ہو گیا, اس کا محبت مر گئی, اس کی محبت کا مادہ ہی اس کو مر گیا, اس وجہ سے محبت نہیں کر پا رہا ہے. اب محبت کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے, اس کے ماں سے محبت کرنا پڑے گی, اس کی بیوی سے محبت کرنی پڑے گی, اس کے بچوں سے محبت کرنی پڑے گی, اس کے والدین سے محبت کرنی پڑے گی. پھر اس لو سے پھر لو کریٹ ہوگا. پہلے اس کو محبت کو اپنے اندر پیدا کر کے پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لے جانا پڑے گا. تو اس قسم کے بعض علاج خلیفۃ مسیح ثانی نے مختلف رنگ میں ہمیں بتائے ہیں, اور وہ ایک لمبا مضمون انشاءاللہ. شروع میں آج بچوں کی شروع کر لیتا ہوں, پھر آگے چلے گا, کیونکہ وہ شروع نہ کریں گے تو پھر اگلے بھی اسی طرح اس کا ایک دباچے کی طرح پر پھر بتانا پڑے گا, پھر آگے نہیں جا سکے گا. اس لیے آج اس کی صرف شروع کر لیتا ہوں 3-4 پوائنٹ. ایک یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے وقت ہی, میں نے جو کہا تھا مسیح علیہ السلام کی ذکر, کہ جو بد خیالات کے ماں ہوتے ہیں ان کے بچے بھی خیالات کے اسی ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یہ بات کی حضور نے کہ مریم کی خیالات کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوا, اس طرح پاک ہوا, اس پر شیطان کا مس نہیں ہوا تھا. اور وہی خیالات کیسے پیدا کریں, یہ کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے تو اس وقت وہ یہ فلاں دعا کر لے, اللہم جنبنا من الشیطان و جنبنا ما رزقتنا, کہ ہمیں شیطان سے خیالات سے ہمیں بچا, اور جو رزق ہمیں دے گا جو تیرے عطا ہے اس کو بھی شیطان کے خیالات سے بچا. اور خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میرے خیال نجات میں اس کا ذکر کیا. یہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے, جب یہ کرے گا تو اس کے جتنے بھی شیطانی خیالات کا بندے ہو اس میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس سے بچتا رہے گا, وقتی طور پر اس کے خیالات وہاں نہیں جائے گا. یہ اس لیے یہ دعا اسلام نے کیسے سائیکولوجیکلی کہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نقطہ بیان کیا کہ پیدائش سے قبل ہی ہمیں اس کی ترکیب بتا دی. دوسری بات
بچہ جو پیدا ہو تو آذان وغیرہ کی بات ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ عموماً ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اب اگلی طرف چلتے ہیں کہ بچے کو ہمیشہ صاف رکھا جائے. صاف اس لیے رکھنا ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی فرماتے ہیں یہ طب کی روح سے ثابت ہو گئی ہے کہ بچہ میں پہلے گناہ غلاظت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جو سب سے پہلے ایک بچے میں گناہ پیدا ہوتا ہے غلاظت کی وجہ سے. اس لیے خاص کر یورین، اور دوسرے تو سبھی صاف کرتے ہیں، یورین کے وقت آج کل وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سنگی کمپنی کا نام ہے میرا خیال، وہ پیڈ وغیرہ جو استعمال کرنے کی جو بھی ہو اس کو، میں کسی زمانے میں ہمارے بچے تو بہت بڑے ہو گئے اس لیے مجھے پتہ نہیں اس کا نام وغیرہ بھی، تو خیر وہ جو استعمال کرتے ہیں تو یورین وہاں رہتا ہے، اور یورین جس جگہ لگا رہتا ہے وہ صاف نہیں ہے. اس لیے اس کو جتنی جلدی ہو سکے صاف کرنی چاہیے. آپ صرف اس لیے استعمال کریں کہ وہ مسجد میں یا کسی جگہ جاتے ہوئے وہاں جگہ اس کو انجانے میں وہاں جگہ خراب نہ کریں. اس لیے نہیں کہ بچہ اس کو لے کے پھرتا رہے. لے کے پھرتا رہے گا تو یہ ہوگا کہ جہاں یورین لگے گا وہاں کھجلائے گا، کہ وہ لازمی بات ہے. اور جہاں کھجلائے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، خلیفۃ ثانی کہہ رہے ہیں، تو جہاں کھجلائے گا وہاں اس کی رگوں میں اس کی نروس کمپلینٹ ہوتی ہے اس کی، اور اس رگ پہ جو کمپلین ہوتی ہے وہ اس کو جنسی بے روی کی وجہ بنتی ہے. جب بڑے ہو جائیں گے تو وہی اس کی رگوں میں جو کمپلینٹ ہے وہ اس کی شہوانی قوتوں پر اس کو قابو نہ پانے کی وجہ بنتی. یہ ایک اہم بات ہے جو صفائی کے معاملے میں. اور بچے کو کبھی بھی ننگے پیر باہر نہ چھوڑے، یعنی غلاظتوں کی جگہ مٹی ہو تو پھر جلدی باہر آتے اس کو ہٹا دیں. اور ان کے کپڑے بھی کبھی ننگے نہ رکھیں. اور ہمیشہ صفائی کے بہت، یعنی بچے کے طبیعت میں بھی ایک نفاست پسند ہو. بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی نفاست پسند ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کی بچپن سے ایسا، جب بڑے ہو جائیں تو اس وقت، یہ تو بچپن کی باتیں ہم جو پیڑ وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر جب بڑے ہو جائے تو سوتے ہوئے ان کو کہہ دے وہ جگہ صاف کر کے سونا چاہیے. بڑوں کو بھی چاہیے اچھی طرح صابن وغیرہ لگا کے صاف کر کے بالکل پاک ہو کے سونا چاہیے. اب اکثر لوگ جو کام وغیرہ کر کے آتے ہیں، چلو صبح نہا لیں گے، نہیں، پہلے آپ نہا لیں. اسی طرح رات کو نیند بھی اچھی آتی ہے، اور نیند جو سونا ہے وہ بھی اچھا رہتا ہے، ایک عجیب سی راحت ملتی ہے اس سے. بچوں کو عام طور پر پسینے سے سرشار ہو کر سونے نہ دیں. اگر آپ نہانے میں کوئی دقت محسوس کر رہے تو اس کو کم سے کم پوچھ تو لے. اور پاخانہ وغیرہ جو صاف کرتے وہ سب کچھ بالکل صفائی ایسے صاف رہنا چاہیے کہ بچے کے اوپر کوئی میلا لگے ہی نہ. اگر لگے اسی وقت اس کو صاف کر دیں. یہ پہلا سٹیپ ہے جو بچے کی طرف گناہ آنے کی راستہ ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے. اب اس کا اثر اس کے باطن پر بھی ہوگا، اس کے روح پر بھی ہوگا، اس کی تمام اخلاق پر بھی ہوگا. آئندہ وہ اب ہم نے کریں گے تو بعد میں وہ کچھ بھی کرے اس سے نہیں بچ سکے گا. وہ بیچارہ پریشان ہوگا بڑا ہو کے. اس کی شہوانی قوتوں پہ وہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہے گا، لیکن اس کے والدین نے اس کو خراب کر کے چھوڑ دیا، وہ کیا کرے گا بیچارہ. اس لیے وہ ایک مجرم، اس قوم، اگر سارے کر رہے تو قوم ہی مجرم بن جائے گا، یا پھر وہ بچے کے لیے وہ مجرم بن جائے گا. اس لیے ایسی باتوں کو بہت ہی دھیان سے خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری وہی ہے بچوں کے لیے، ہم نے دینا تو وہی ہے. کمانا ومانا کا سب بعد میں ہوگا، لیکن یہ نہ دیا تو پھر کچھ بھی دے کوئی فائدہ نہیں، وہ سب کچھ ختم کر دے گا. آگے بچے کو غذا مقررہ وقت پر دینا چاہیے. اب بچہ رو لیا اسی وقت دودھ دے دیا، یا پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بھی کمپلین آتی ہے
کمپلین میں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کمپلین کر رہا ہوں، نہ کہ کسی نے مجھے کمپلین کی ہے کہ کھانا پینے کی چیز لے کے آتے ہیں. 1 گھنٹے کا خطبہ ہے، اس کے بیچ میں کیا کھانا دینا بچے کو؟ اس کے بیچ میں اگر دینا، مقررہ وقت کے بغیر بچوں کو کھانا ہی نہیں دینا چاہیے. اب مسجد میں آپ کوئی چیز ڈال دیں گے، کھانے پینے کی چیز، بچہ روئے گا اس لیے وہ چیز دے دیا، یہ آپ اپنی سستی ہے. بچے کو پہلے سے یہ ہونا چاہیے کہ مقررہ وقت پر جب کھانا دے گا تو وہ روئے گا نہیں، کھانے کے لیے روئے گا. رونے والے مسئلے کو الگ حل کرنا چاہیے، اس کا منہ بند کرنے کا ارادہ کسی چیز سے نہیں ہوتا. تو بہرحال وقت مقررہ پر کھانا دینے سے فائدہ یہ ہے کہ بچہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی طاقت اس کے اندر آتی ہے. جب رویا تو انہیں کھانا نہیں ملے گا، ٹائم پہ ملتا ہے تو اس پہ قابو کی طاقت ملتی ہے. اس کی وجہ سے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بچہ رویا ماں نے اسی وقت دودھ دے دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ مقررہ وقت پر دودھ دینا چاہیے. اور بڑی عمر کے بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وقت پر کھانا دیا جائے، وقت پر ہی کھانا دیا جائے. اس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہے. اب اس کی خوبیاں حضور بیان فرما رہے ہیں. پابندی وقت کا احساس ہمارے لیے قوم کے لیے بڑی مشکل ہے. پابندی وقت کا احساس کسی ایک بندے پر نہیں ہوتا یا 4 بندے پہ نہیں ہوتا، اس لیے سب کی وقت چلا جاتا ہے. خواہش کو دبانے کی قوت، صحت اچھی رہے گی، مل کر کام کرنے کی عادت ہوتی ہے کیونکہ ایسے بچوں میں خود غرضی یا نفسانیت نہ ہوگی بلکہ سب کے ساتھ سب مل کر کھانا کھائیں گے. یہ بھی اس کے بیچ والی بات ہے کہ بچے کو بس اوقات پکڑ لیتے، اس کے بعد چاند کو دکھا لیتے، باہر دکھا دیتے، سائیکل دکھاتے تھے، اس کے بعد منہ میں ڈالتے جاتے ہیں. بچہ تو بڑا ہو جائے گا لیکن عادت خراب ہو جائے گی. بچوں کو کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بٹھا کے کھا لیں. بڑے بچے، چھوٹے کی نہیں بات کر رہا میں، بڑے بچوں کو جب بٹھاتے ہیں تو ساتھ بٹھا کے کھانے سے ایک مل کر کام کرنے کی عادت ہوتی ہے. جب جماعت میں کسی کو بلاتے ہیں نا کہ وہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے. اب خود جب خدا والا مندی کا کوئی پروگرام چل رہا ہے تو کوئی آدمی اس طرف اپنا شغل الگ کر رہا ہوتا ہے. ساتھ ہی چلتے ہیں، حاضری وغیرہ سائقین کی مصیبت کی وجہ سے آ جاتے ہیں لیکن وہ اپنا چلتا رہتا ہے، ساتھ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کو بیٹھ کر کھانے کی اجازت عادت نہیں ہوتی. اکٹھے بیٹھ کر ماں باپ سارے بیٹھ کے کھاتے تو ٹالریشن بھی اس سے ہوتی ہے، آپس میں ایک محبت بھی بڑھتی ہے اور مل کر کام کرنے کی عادت بھی پیدا ہوتی ہے. اور اسراف نہ ہوگی کیونکہ وقت پر کھانا ملنے والے اس کو کچھ بھوک رہتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے. جب مرضی رو لیا دے دیا تو وہ کچھ کھا لے گا، کچھ پھینک دے گا. اور جہاں تک آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، عرب کنٹریز میں جو مڈل ایسٹ میں عرب ہیں، وہاں ویسٹ کرنے والا کھانا اگر ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام بھوک مٹ سکتی. جو ویسٹ کرتے لوگ، اتنا ویسٹ ہوتا ہے اس کا، اور وہ اسرافی ہے. جبکہ اب ہم لوگ بھی کبھی کوئی چیز ویسٹ کرتے، بہت اس کا دیکھ لیں آپ ہندوستان یا دوسری سفر وغیرہ کرتے ہوئے، وہاں تو ویسٹ کرتے ہی نہیں لوگ. پھر بھی جو برتن وغیرہ میں پیک کو کہتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کو لے کے کھانے والے میں نے خود دیکھا، کئیوں کو، 1-2 کو نہیں 20 کو دیکھا. اس کو جو ویسٹ باہر پھینکتے اس کو نکال کے پھر اس سے کھانا نکال کے کھا لیتے. یہ سب انسانی ہے. تو ہم سے کم ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اتنا تو کر سکتے تھے جتنا ہم نے کھانا اتنا کھا لیا، باقی چھوڑ دیا. باقی دنیا میں جو بھی کوئی بھی اسراف کرنے دو، ہماری ذمہ وہ گناہ نہ ہو. تو یہ بچوں کے اندر بھی اس کو ٹائم پہ دینے سے ہوگا. اور لالچ کے مقابلے کی طاقت ہوگی اس کو، یعنی لالچ اس کے اندر نہیں ہوگی وقت پر کھانے کی وجہ سے. اور دوسری بات، بچے کو وقت مقررہ پر جو کھانا دیتے اسی طرح وقت مقررہ پر پاخانے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض انگریزوں کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں
ابھی 4:10 مثلاً 4:10 سے مجھے 20 منٹ تک اور کام ہے، میں نہیں رہوں گا. وہ کل کا پرسوں کا وغیرہ بتائے گا اس طرح، کیونکہ اس کے وقت وہ وقت اس کا باہر نہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس سے بھی انسان کے اندر اعضاء کے اندر ایک پابندی پیدا ہوتی ہے، اور صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اور بچوں کو، جو چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ صبح جب اٹھتے ہوئے ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا دودھ دے کے سلا دیتے ہیں تاکہ ابھی بچہ اٹھے گا تو پھر ہمیں کام دوسرا کرنا پڑے گا. اگر اسی طرح وہ چلتے رہے تو وہ اس سے انسان بچ سکتا ہے. اب ایک اور بات کے ساتھ میں ختم کر لیتا ہوں اس کو. اندازے کے مطابق کھانا دیا جائے، یعنی کہ پیٹ بھر کے پھر اس کے بعد بچہ باہر نکلنے لگے پھر تھوڑا سا اندر کر دیں، یعنی ایک اندازہ ہم کر لیں بچے کی اتنی ضرورت پڑے گی، آپ سیکھ لیں. اس کو سیکھنے میں کوئی ایسی بات نہیں، اتنی اس کی صحت کے لیے ضرورت ہے، اتنا لے کر اتنا ہی دے، اس سے زیادہ نہ دے. بے شک بچہ زیادہ کھاتا ہو لیکن اندازے کے مطابق. اس سے ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کے اندازے کے مطابق کرنے کی ایک صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. دوسری بات، اس کی قناعت پسندی اس کے اندر آئے گی اور اسراف کی عادت نہیں ہوگی، اور ہر چیز کی ویلیو اس کو معلوم ہوگی. تو یہ سب چیزیں اندازے کے مطابق. اب دودھ بھی دیتے ہو تو اتنے ٹائم دے دے، اگر اتنا گلاس دے دے، اتنا آدھا دے دے یا پورا دے دے، اتنا دے دے. اور آگے بسکٹ دے دو تو اتنا دے دے، روٹی دے دو 2 یا 3 دے دے، اس طرح دے دے. اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان جا کے رہ بھی سکتا ہے. ورنہ بچے کو کسی جگہ لے جاتے ہوئے آپ کو وہ اندازے کے مطابق نہیں ملا تو پھر بچہ رونا شروع کر دے گا، آپ خود پریشان ہوں گے. باقی انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہوگا. اب آپ نے بھی جانا ہوگا، گھر میں کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. باقی